بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو براتی بنایا ہے، جس پہ ہم کو رکھا ہے، انسان کو اپنا تقدیر کا حصہ سمجھ کر کے راضی رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ تقدیر کا حصہ سمجھ کر کے راضی رہنا چاہیے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے مقدر میں اتنا ہی لکھا تھا۔ جیسا کہ ایک حدیث بڑا مشہور ہے، ہم لوگوں کا کام ہے کیا کرنا؟ کوشش کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوشش کرنا، سبب اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اللہ کے نبی پہلے اونٹ باندھ دے تب اللہ پر بھروسہ کریں کہ اونٹ کھلا چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ کریں؟ کہا تھا کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ اونٹ باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا، روزی روٹی دینا اللہ کا کام ہے۔ سمجھ گئے؟ حدیث کے اندر یہ آیا ہے کوئی آدمی مرے گا نہیں، نہیں مرے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اپنا روزی کا حصہ پورا کھا نہ لے، تب تک وہ مرے گا نہیں۔ وہ اپنا مقدر کا حصہ ہم کو مل کر کے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس پہ اپنے تقدیر کا حصہ سمجھ کر کے راضی رہنا چاہیے۔ ایک بات اور آپ کو بتا دیں، عقیدے کی بات آ جائے، اگر کہیں کچھ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بڑی جلدی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کاش، یا اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو انی فعلت کان کذا و کذا، مت کہو ایسا ویسا، اگر ایسا کرتے تو کہتے ہیں نا، اگر جلدی ہم کیے ہوتے وہ ڈاکٹر کے پاس اگر پہنچا دیتے تو مریض بن جاتا، نہیں، یا اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ یہ شیطان کا دروازہ کھلتا ہے، اگر مگر نہیں کرنا چاہیے، نہیں، جو کچھ ہو کہنا چاہیے کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہی رکھا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تقدیر کا حصہ۔ ایک بات اور آپ کو بتاتے ہیں، انسان جب دنیا میں اچھا ہوتا ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، بڑا خوش رہتا ہے۔ کہتے ہیں لوگ بھی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا مقدر میں ہے، ہم لوگ کیا اس کا نصیب بھی چھینیں گے کیا؟ بات بولتے کہ نصیب نہیں چھینیں گے کسی کا۔ ٹھیک ہے، جب تک اچھا ہے تب تک ٹھیک ہے آدمی، لیکن جیسے ہی کسی کوئی گھٹنا گھٹ گئی یا مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، وہی آدمی دیکھیے گا اپنے تقدیر کو کوستے رہتا ہے کہ میرا نصیب وہ پھوٹل ہے کہ نہیں؟ بولتا کہ ٹھیک ہے تب تک ٹھیک ہے، اللہ میاں ہم ہی کو سوجے تھے، ہم نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر بھی تقدیر کا حصہ ہے، شر بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ بھلا بھی آوے وہ بھی مقدر سمجھو، مصیبت پہنچے وہ بھی مقدر سمجھو کہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تھا۔ اور اگر مگر چوں چرا نہیں کرنا ہے۔ چوں چرا کیا ہے؟ یہ سب شیطان کا دروازہ کھلتا ہے، شرک تک آدمی پہنچتا، بلکہ راضی رہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دیا، جو کیا، جیسا ہے وہ ہمارے تقدیر کا حصہ ہے۔ آگے آپ کو بتاتے ہیں، دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ آسمان میں جو پہلا گناہ ہوا تھا، زمین میں جو پہلا گناہ ہوا تھا، وہ ریجن کیا تھا، وہ سبب کیا تھا، وہ کارن کیا تھا، وہ علت کیا تھی؟ کوئی بوجھ پائے؟ اب تک سمجھ پائے کیا تھا؟ کوئی نہیں سمجھ پائے۔ جیلیسی، اسی کو کہا جاتا ہے حسد۔ آج کل کیا ہے، ہم مسلمانوں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، ارے فلانا وہاں دکان دیا، بڑا چل رہا ہے، چلو ہم بھی بغل میں ایک دکان کھول دیتے ہے کہ نہیں؟ وہ دکان وہاں بڑا چل رہا ہے، چلو ہم بھی اسی چیز کا دکان کھول دیتے ہیں۔ لگ گئے دونوں آپس میں کیا کرنے؟ کمپٹیشن کرنے کے لیے۔ یہ حسد ہے۔ آسمان میں پہلا گناہ، زمین میں بھی یہی پہلا، ابھی بات میں آئے گی، لیکن دل کو پاک اور صاف رکھو میرے بھائیوں۔ یہ حسد دل کی بیماری ہے، دل کو بڑا یہ جلاتا ہے، آدمی جلتا رہتا ہے۔ اب قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی سورہ شعراء کی، وہ آیت سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، بولو انسان کا مال کام آئے گا؟ بولو نہیں کام آئے گا۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نہ انسان کا مال کام آئے گا، ولا بنون، اور نہ اولاد کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے لا تزر وازرة وزر اخرى،
اب دنیا کے اندر کر لو جو کرنا ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ انسان کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا۔ لا یسأل حمیم حمیمہ، گہرا سے گہری دوست بھی قیامت کے دن کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ ہاں بھائی آپ نماز کو نہیں پڑھے، دکان کھول کے رکھے؟ ہاں مولوی صاحب کوئی دکان میں رہنے والا نہیں تھا، شٹر بند کر سکتے تھے، کیوں آپ چلے گئے؟ ہاں تھوڑا کسٹمر آ جاتا۔ کس کے لیے اتنا کما رہے ہو، محنت کر رہے؟ بال بچوں کے لیے۔ میرے بھائیو بال بچوں قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، جو آپ کر گئے سو کر گئے، کوئی نہیں کام آنے والا آپ کا۔ ایک بات اور آپ کو بتا دیں، آپ اتنا کر رہے ہیں بال بچوں کے لیے، ہم میں سے کتنے ماں باپ گزر گئے ہیں، دادا دادی گزر گئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، پہلی بات تو آدھے سے زیادہ لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مرحوم مرحومہ کے لیے، باپ دادا کے لیے دعا کرتے ہیں؟ نہیں بتائیے، بہت کم، بہت کم، اللہ ماشاء، بہت کم۔ جب آپ نہیں کرتے تو بتائیے آپ چلے جانے کے بعد آپ کے بال بچے کا آپ کے لیے دعا کریں گے؟ جن کے لیے ہم اتنے محنت کر رہے ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، دکان سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، نئی کسٹمر آ جائے گا، کس کے لیے؟ بال بچہ خوش رہے۔ قیامت کے دن یہ کام نہیں آئے گا نا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو آدمی پاک صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، نجات انہی کو ملے گی، کامیابی انہی کو ملے گی۔ دل کو پاک اور صاف رکھو میرے بھائی، ہر طرح سے حقد، ہر طرح سے حسد، ہر طرح کی کینہ، ہر طرح کی کپٹ سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو۔ ایک مشہور روایت کی طرف آپ کو لے کر کے چلتے ہیں، وہ بڑا مشہور روایت ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا تھا۔ وہ سرسری بتاتے ہیں ایسے ہی نبی کی مجلس لگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ ایک جنتی آنے والا ہے، سنے ہیں کہ نہیں؟ سب سنے ہیں۔ ایک صحابی، انصاری صحابی آتے ہیں جو کیا کرتے تھے، وضو بنائے تھے، وضو کا قطرہ ٹپک رہا تھا پانی، جوتا بغلی میں دبائے ہوئے تھے، سب تاکنے لگے۔ نبی کہہ رہے کہ جنتی آنے والا، دیکھتے کون ہے؟ بہر کے وہی صحابی آئے۔ دوسرے دن بھی نبی کی مجلس لگی، کہا ایک جنتی آنے والے ہیں، وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن بھی نبی کی مجلس تھی، کہا ایک جنتی آنے والا ہے، کون آیا؟ وہی صحابی آئے۔ 3 دن تک وہی صحابی آئے۔ اللہ اکبر۔ جنت کا جسے شوق ہو، جنت کا جسے تڑپ ہو، جسے ذوق ہو جنت کا، وہ فجر کی نماز بستر پہ نہیں رہتے ہیں، وہ مسجد کی طرف دوڑ کر کے آتے، کیونکہ مؤذن کا پکار ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا۔ اسے شوق ہے جنت پانے کا، ذوق ہے جنت پانے کا۔ ایسے ہی ایک صحابی پیچھے پیچھے لگ گیا، کہا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کرتے کیا ہیں؟ کوئی اس کا مسئلہ نہیں تھا، کرتے کیا ہے؟ سب کچھ دیکھا بیچارے نے، کچھ نظر نہیں آیا۔ مایوس ہو کر کے جب لوٹنے لگے تو کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ 3 دن جنتی آپ ہی آئے، میں ذرا دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، مجھے کچھ اتنا خاص نظر نہیں آیا۔ بیچارے نے جو جواب دیا جاتے جاتے یہ تھا، کہا کہ دیکھو جو تم نے دیکھا وہی دیکھا، اس سے زیادہ میں کچھ کرتا نہیں، بس ایک چیز ہے کہ میں اپنے دل کو جب سوتا ہوں تو ہر طرح کے کینہ کپٹ سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں۔ اللہ، دل کو میں پاک اور صاف رکھتا ہوں، کسی کا کوئی کپٹ نہیں، کسی کا کوئی کینہ، کوئی بغض عداوت حسد نہیں، دل کو میں پاک اور صاف رکھتا ہوں۔ صحابی نے کہا کہ یہی وجہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو 3 دن تک جنت کی بشارت دی۔ سمجھ گئے؟ تو حسد دل کی بیماری ہے میرے بھائیو۔ کوئی کما رہا ہے، کسی کا دکانیں اچھی چل رہی ہے، کوئی اچھا کھا رہا ہے، وہ اللہ اس کو دیا ہے، آپ بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ جلنے کا نہیں ہے، حسد کرنے کا نہیں ہے۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ ہمارے دل تو جلتا ہی ہے، ہمارے نیکیوں کو بھی جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے۔ حسد یہ ہے کہ آدمی جو کھا رہا ہے، کما رہا ہے، اللہ اس کا وہ چیز ختم ہو جائے، یہی تو حسد ہے۔ یا اس کا وہ ہم کو ملے نہ ملے لیکن اس کو نہ ملے۔ ایک جگہ حسد کرنا جائز ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں سرسری دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، جگہ یہاں پر حسد کرنا، اسے کہا جاتا ہے عربی میں غبطہ۔ غبطہ، غبطہ مطلب رشک کرنا، حسد کرنا۔ کہاں؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو دولت دیا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں اگر 100 روپے خرچہ کرتا ہے تو آپ وہاں پر بڑھ کر کے جا کر کے 200 روپے خرچہ کیجیے۔
یہ اسے کہا جاتا ہے غبطہ. یہ جائز ہے تنافس، جیسے آپ کو وہ مثال بتاتے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا جو کمپٹیشن یہ کر رہے تھے، حضرت عمر نے کہا، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ مال لے کر کے آؤ، حضرت عمر نے کہا کہ آج میرے پاس مال آیا ہے، میں آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. اس نے کیا کیا؟ گھر کا آدھا مال لا کر کے رکھ دیا اللہ کے نبی کے قدموں میں، لیکن ابو بکر پورا لے کر کے آگے. مقابلہ آگے میں کہ وہ اتنا کر رہا ہے، ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اس سے زیادہ کریں گے. اور کوئی ایک آدمی یہ کرتا ہے کہ نہیں اللہ اس کو دے رہا ہے، دیا ہے، تو آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ نہیں اللہ کاش مجھے بھی دیتا تو میں بھی اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کرتا، اتنا دیتا، اسے کہا جاتا ہے غبطہ. یہ جائز ہے. لیکن حسد کرنا، جلنا کسی کا، اللہ کسی کو دے رہا ہے، اس کا زیادہ چل رہا ہے، ہم اور آپ جلیں گے کہ نہیں اس کا ختم ہو جائے، اس کو ختم ہو جائے، اس کا دکان نہ چلے، اس کا کاروبار نہ چلے، اس کا مٹ جائے، ختم ہو جائے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی، یہی ریجن تھا جو آسمان میں پہلا گناہ ہوا تھا اسی کی وجہ سے. اور زمین میں انسان کو جب پیدا کیا تو زمین کے اندر پہلا فساد اور جو قتل گناہ ہوا تھا اسی کی وجہ سے. آپ کو بتاتے ہیں آسمان میں جو پہلا گناہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، یہ سب جانتے ہیں. جب حضرت آدم کو بنایا تو بنانے کے بعد فرشتوں سے کیا کہا؟ سجدہ کرو. سجدہ کیا فرشتوں نے. ایک نے سجدہ نہیں کیا. کس نے؟ ابلیس نے. جی ابلیس وہیں سے رابع درگاہ ہوا، سجدہ نہیں کیا. یہ اپنا کیا نکالا نقطہ، اس نے یہ کہا. اور یہی چیز آج بھی ہے میرے بھائیوں، اور یہی چیز انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اللہ کے واسطے یہ سب سے بچو. کیا چیز؟ میں والا میں. یہ میں بڑی خطرناک بیماری یہ بھی ہے. جو کچھ ہے وہ ہم ہیں، ہم کی بیماری. ہم جانتے ہیں بڑکپن میں. وہاں ابلیس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں ہی اچھا ہوں، سب بیکار ہے، سب تو ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن میں اچھا ہوں. یہ آدمی کے اندر سوچ آج بھی ہے، میں ہی تو اچھا ہوں، لوگ کہاں اچھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابلیس نے یہی کہا تھا کہ اللہ میاں آپ کہہ رہے ہیں اس کو سجدہ کرنے کے لیے، ارے خلقتہ من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ کیسے میں اس کا سجدہ کروں؟ اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے. انا خیر منہ، مجھ کو آگ سے بنایا، میں تو بہتر ہوں. یہ اپنا نکالنے لگا فارمولہ کہ میں ہی بہتر ہوں، میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ بھگ یہاں سے تم جا. کہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بھاگ یہاں سے تم مردود ہے، شیطان ہے، رجیم ہے، بھاگ یہاں سے تم ملعون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بھگا دیا وہاں سے ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ زمین کے اندر آسمان کے اندر پہلا فساد ہوا تھا. زمین جب انسان سے بھرتا ہے، جب انسانوں کی آبادی یہاں آتی ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے. ان کے 2 بیٹے سب جانتے ہیں. اب قربانی کا ٹائم آ رہا ہے، انشاءاللہ بتائیں گے. 2 بیٹے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل تھا. زمین میں پہلا فساد اور پہلا گناہ یہی ہوتا ہے. دونوں بھائیوں نے کیا کیا؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما. 2 بھائی تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا. دونوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے دونوں قربانی کرو. دونوں قربانی کہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کیا، ایک کی قربانی قبول نہیں قربانی قبول ہوئی. وہ اگر وقت رہتا آج ہم بھی سمجھ جاتے کہ کن کی قربانی قبول ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. وہ تھا مسئلہ ایسا کہ آگ آتی تھی اور آگ جلا دیتی تھی، سمجھ جاتے تھے ان کی قربانی قبول ہو گئی. اب جن کی قربانی قبول نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے ہی بھائی کو، بھائی تھا اپنے ہی بھائی کو حسد کے مارے، جلن کے مارے قتل کیا کہ نہیں قتل کیا؟ قتل کر دیا اپنے ہی بھائی کو. جب قتل کر دیا، آپ کو ایک بات اور بتا دیں، اب لاش کرتے تو کیا کرتے؟ سمجھ میں نہیں آیا ان کو کہ اب لاش کو کیا کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، ایک کوا آیا اور کوا ہی اس کو زمین کے اندر کھودتے ہیں اور کھود کر کے لاش کو کیسے دفنایا جاتا ہے اس کا طریقہ بتایا. تب اس نے اپنے بھائی کو زمین کے اندر دفنایا تھا. حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے بندو حدیث کے اندر آیا ہے، حدیث کے اندر ہی آیا. دنیا میں آج بھی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کا ایک گناہ وہاں قابل تک جائے گا. ایک گناہ اس کو ملے گا. کیوں اس کو ملے گا؟ اس لیے اس کو ملے گا کہ دنیا کے اندر اس نے یہ گناہ سر انجام دینے والا پہلا شخص تھا. اس سے ایک نقطہ آپ کو ایک چیز اور بتا دیں.
دنیا کے اندر کوئی گناہ رائج کر کے جاتا ہے، کوئی بدعت رائج کر کے جاتا ہے، یا کوئی غلط کام کوئی وصیت رائج کر کے جاتا ہے، آدمی گرچہ مر گیا ہو لیکن دنیا میں جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا گناہ ایک حصہ اس کو بھی پہنچے گا، یہ یاد رکھیے۔ اور اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہو، نیک کام کر رہا ہو، کوئی اچھی چیز کسی کو بتا کر کے گیا ہو، میں نے کوئی اچھی چیز بتا دیا، آپ نے عمل کر دیا، آپ گرچہ عمل کر رہے ہیں جب تک میں رہوں نہ رہوں، لیکن ثواب کا ایک حصہ ان کو بھی پہنچے گا جو خیر کی طرف بلا کر کے گیا۔ تو آدم کا بیٹے قابل کو آج بھی اگر کوئی کہیں قتل کرتا ہے گناہ کا ایک حصہ ان تک پہنچے گا، کیونکہ وہ پہلا آدمی تھا۔ میرے بھائیو آپ کو بتا دیں، حسد ایسی بیماری ہے جو پہلے اپنے ہی لوگ جلتے ہیں، یہ سمجھ میں آیا؟ بھائی ہی لوگ جلتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کا پیٹ مروڑا جاتا ہے، وہی لوگ نہیں رہ پاتے کہ ارے میرا بھائی اتنا چل گیا اتنا چل گیا، اپنے ہی لوگ پہلے حسد کرتے ہیں اور جلتے ہیں۔ آپ کو وہاں بھائی نے بھائی کو قتل کیا، آگے آپ کو بتا دیں حضرت یوسف کو کس نے قتل کیا؟ بھائی ہی نے قتل کیا تھا۔ یہ بڑی خطرناک بیماری، کہتے ہیں نا مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اپنے ہی لوگ آتے ہیں پہلے، اپنے ہی لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں، اپنے ہی لوگ رذیل کرتے ہیں، اپنے ہی لوگ پیر پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے والے کون تھے؟ بھائی لوگ تھا۔ حسد کی وجہ سے خواب دیکھا حضرت یوسف نے، کہا ابا میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا نے کہا یوسف بھائیوں کو مت بتانا، بھائی لوگوں کو پتہ چل گیا، حسد کرنے لگے۔ کیا کیا بھائی لوگوں نے؟ پھسلا بہلا کر کے اپنے ہی بھائی کو لے کر کے گھر سے نکل گئے، اپنا سگا بھائی تھا، لے کر کے نکلے جنگل کی طرف۔ بھائی لوگ کہنے لگا ارے اب اقتلوا یوسف وعبت رہو، ارے قتل کر دو یوسف کو، کیا کرو گے اسے چھوڑ کر کے؟ اتنا حسد تھا، اتنا جلن تھا۔ بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائی کا کپڑے کے اندر خون لگا کر کے لپٹا کر کے باپ کے سامنے پیش کرتے، ابا بھیڑیا کھا گئے یوسف کو، اور بھائی نے ادھر کنویں میں اپنے بھائی کو ڈال کر کے آ گیا تھا۔ کیا تھا یہ حسد تھا میرے بھائی۔ حسد ہی کی وجہ سے یہ سب گناہ انجام دیتا ہے، آدمی قتل تک چلا جاتا ہے۔ اپنے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، کون چکھے میرے بھائیوں۔ ہم نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اس سے آپ راضی رہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے، آپ اس کو گرہ باندھ لو اپنے۔ ارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے دینا چاہے کون روک سکتا ہے، اور جسے رب نہ دینا چاہے کون اسے دے سکتا ہے؟ بولو، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ بھائی لوگوں نے وہاں کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھا کر کے حضرت یوسف کو کہاں پہنچایا؟ ایک دن یہی بھائی کٹورا لے کر کے اپنے بھائی کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آتے ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو حسد اتنی بڑی چیز ہے۔ ایک بات اور بتاتے ہیں آپ کو میرے بھائی، اللہ سے کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہو، کبھی مایوس مت ہو۔ حضرت یوسف چلے گئے، لیکن اسی واقعہ سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا، باپ یعقوب علیہ السلام آیا ہے قرآن کے اندر، اللہ اکبر، 40 سال تک روتے رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک رو رو کر کے آنکھ کی پتلی سفید ہو گئی، رو رو کر کے آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن ابا پھر کہہ رہے ہیں کہ میرا یوسف آئے گا۔ اللہ، کبھی رب سے مایوس مت ہو میرے بھائی، ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ آپ بیمار ہو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ مرض میں مبتلا ہیں، کبھی نہ کہو کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا۔ 18 سال حضرت ایوب بیمار رہے، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کیا، لیکن جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ سے تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو جملہ آپ قرآن کے اندر اٹھائیے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ مولا تو ارحم الراحمین۔ اللہ نے اولاد نہیں دیا، مایوس مت ہو میرے بھائی، مت مایوس ہو اللہ کی در سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت زکریہ کو بڑھاپے کی عمر میں سہارا دیتا ہے، اللہ کے در سے مایوس کیوں ہوتے؟ حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ آئے گا یوسف، اور ایک وقت ایسا آیا اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا اگر تم مجھے غلط نہ کہو، ایک بات بتاؤں، اگر غلط نہ سمجھو ایک بات بتاؤں۔ کہا ابا کیا بات ہے؟
کہا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ ہے کہ نہیں؟ جب حضرت یوسف نے اپنا قمیض دے کر کے بھیجا تھا قاصد کو کہ جاؤ لے کر کے ابا کے بدن پہ ڈال دینا، رو رو کر کے آنکھیں کی بینائی چلی گئی ہوتی ہے، آنکھ سفید ہو گئی تھی، لیکن خوشبو وہاں سے محسوس ہو رہا کہ نہیں میرا بیٹا کہ خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے قمیص حضرت یوسف کا لایا ابا کے اوپر ڈال دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، دیکھنے لگ گئے۔ مایوس مت ہو کبھی اللہ کے در سے میرے بھائی۔ تو حسد بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی، اپنے ہی لوگ جلتے ہیں، اپنے ہی لوگ قتل کر دیں گے۔ حسد سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسْمَ اللَّهِ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ تین چیز ہے جب آدمی اس سے راضی ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے یہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وَأَرْضَ بِمَا قَسْمَ اللَّهِ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دیا ہے اگر آدمی اس پہ راضی ہو جائے تو اپنے آپ کو سب سے بڑا مالدار محسوس کرے گا کہ میرے مقدر میں اتنا تھا، میں راضی ہوں۔ وَلَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ میرے بھائیو جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ آپ اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیوں آپ خراب چاہتے ہیں؟ یہ تین چیز ہے۔ آپ اپنے لیے جو پسند کرو، آپ چاہتے ہیں میں اچھا سے رہوں، میں اچھا سے کھاؤں، میں اچھے گھر میں رہوں، تو بھائی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو کہ میرا وہ بھی بھائی ہے، اس کے لیے بھی میں اچھا ہوں، اس کے لیے کیوں آپ گڑھا کھود رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی جس کے شر سے محفوظ رہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بہت خطرناک بیماری ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتاتے آگے چلتے چلتے، یہودی جانتے کہ مسلمانوں کا دشمن ہے یہودی، اس کو سب کچھ پتا تھا۔ آج بھی یہ جلتا ہے کس سے؟ ہمارے آمین سے اور سلام سے جلتا ہے۔ سلام کرو زیادہ، اور جب امام نماز پڑھائے وَلَا الضَّالِّينَ کہے آمین کہو، زور سے کہو آمین۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے بندو حدیث کے اندر ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آمین امام مؤذن وَلَا الضَّالِّينَ کہے امام صاحب تو تم آمین کہو، کیونکہ اوپر سے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ حدیث سنو، لم تعمل الملائکۃ تعمل الامام، جب امام مؤذن امام کہے آمین ولا الضالین تو تم بھی آمین کہو، کیوں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے ٹکرا جائے، حدیث صحیح ہے، اس کا گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آج بھی جلتا ہے وہ آمین سے اور سلام سے جلتا ہے۔ سلام کرو میرے بھائیو، سلام کو پھیلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک کام ہو تب تک السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، کام نکل جائے تو سلام بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ سلام کرو۔ یہودی کو معلوم تھا، اسلام نہیں قبول کیا، قرآن کے اندر موجود ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسا جانتا تھا اللہ کے نبی کو جیسے باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، وہ بھی جانتا تھا یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن بس ایمان اس لیے نہیں لایا، حسد تھا ان کو۔ اور حسد کیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب تو اسحاق سے آئے، ایک نبی جو آخری آئے وہ ہم سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل سے، بس یہی حسد کی وجہ سے۔ لیکن وہ کیا پہچانتا نہیں تھا، وہ جانتا تھا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا۔ حسد بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ میرے بھائیو آپس میں حسد مت کرو، آپس میں بغض مت رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، ولا تدابروا کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، وكونوا عباد اللہ اخوانا، سب بھائی بھائی ہو اور بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ یہی تو نبی کی تعلیم ہے۔ تو حسد بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں میں بڑی تیزی سے صحیح نہیں، فلاں کا دکان بڑا چل رہا ہے چلو ہم بھی وہیں دکان ڈال دیتے ہیں، فلاں کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے چلو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد تمہاری نیکیوں کو ایسی کھا جاتی ہے، لا یأکل النار کما یأکل الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر کے کھا جاتی ہے، ایسے حسد نیکیوں کو جلا کر کے کھا جاتی ہے۔ اور یہ بہت رذیل بیماری ہے، گھناؤنی بیماری ہے، اس سے بچیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں بار الہ ہم تماموں کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں، آمین۔ ہم تماموں کے دلوں کو ہر طرح کی کینہ کدورت سے پاک اور صاف کر دیں میرے پروردگار۔ ہم تماموں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا کر دیں بار الہ۔ ہم تماموں کے دلوں میں ایک مسلمان بھائی کی محبت پیدا کر دیں بار الہ۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا الحمد لله.